अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। नवंबर का ये पहला हफ़्ता 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बाद आपकी ज़िंदगी में कई तरह के नए फ़ैसले करने पर मजबूर करेगा आपको। मैं एक सिंगल लाइन में वो तीनों चेंजेस बयान कर देता हूँ, फिर तशरीह बयान करता हूँ वीडियो में। 4 नवंबर को मार्स आपके लिए सेजिटेरियस एंगल पर आएगा, दैट इज़ योर 12th एंगल एंड इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। 5 नवंबर को फुल मून होगा इन टॉरस एंगल एंड ये आपका 5th एंगल बनता है, इट इज़ पॉजिटिव न्यूज़ और तशरीह अभी बयान करूँगा। एंड वीनस आपके स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा और वीनस के स्कॉर्पियो एंगल को पर आने को भी हम पॉजिटिवली ही देखते हैं। कुछ पिछली पॉजिटिविटीज़ भी चलती आ रही हैं, तो खैर रुझान तो थोड़ा मिला जुला रहेगा। वो कैप्रिकॉनियंस जो जीनियस कैप्रिकॉनियंस हैं, स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं एंड मोमेंटम ऑफ सक्सेस उन्होंने क्रिएट कर रखा है, उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा। बट ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिन्होंने अभी अभी कुछ इक़दामात करने हैं, उनके लिए कुछ खबरें ऐसी हैं जिनमें उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं, फिर जो कमज़ोर खबरें हैं उनको भी बाद में आपके खिदमत में पेश करूँगा। वीनस 11th एंगल पर सो पॉजिटिव एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट जो 4-5 तरह के चेंजेस लाता है कैप्रिकॉनियंस के लिए। वीनस की जो बेसिक सी चेंजेस हैं, अब तो कैप्रिकॉनियन समझ ही गए होंगे कि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, it is a planet of your nafasat and obviously when the Venus is positive so ये सब कारकर्दगी आती है, लेकिन ये जर्नल है, ये आएगी ही आएगी। बट कुछ स्पेशल चीज़ें, when the Venus on 11th angle so it creates partnership businesses, it creates some team work and it is a season जिसमें आप कुछ चीज़ें कुछ प्रोजेक्ट्स के इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, लाइक लाइफ पार्टनरशिप, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइक अकेले कैप्रिकॉनियन जो काम नहीं कर पाते और किसी एक्सपर्ट को साथ रख कर एज एम्प्लॉई उनसे काम लेना है, एज टीम वर्क उनसे काम लेना है, तो भी लिया जा सकता है। और इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि वीनस इज़ प्लैनेट ऑफ योर करियर, तो उसकी वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, आसानी देखेंगे, मल्टीटास्किंग देखेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने के भी चांसेस हैं। सो वीनस के इतने फ़ायदे हैं। कुछ और भी फ़ायदे हैं लेकिन वो छोटे हैं, जैसे आपका मौसम अच्छे लगना, आपकी तबीयत में हसासियत ख़त्म होना, जैसे आपके अंदर एंग्जाइटी का ख़ात्मा होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में है। हाउस वाइफ्स के लिए भी वीनस बहुत अच्छा रहता है, इससे फैमिली यूनिटी मुयस्सर आती है। और बहुत सारे लोग जो एक फैमिली में डिफरेंट ख़यालात के मालिक होते हैं, वो डिफरेंट ख़यालात के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे की ख़याल को अहमियत देने लगते हैं, इससे इत्तफाक पैदा होता है। तो इट इज़ सो पॉजिटिव। The second positivity is that your sun, सूरज भी आपके 11th ही एंगल पर है। तो जब वीनस आपको इमोशनल अटैचमेंट, फैमिली यूनिटी, बिजनेस पार्टनरशिप, कंबाइन एफर्ट्स, कोलीग्स के साथ मिलकर कोई नए इनिशिएटिव्स या मल्टीटास्किंग इन द कैरियर आप कर रहे होंगे, उस वक़्त जिस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत होगी, उस वक़्त जिस तरह की ब्रेवरी की ज़रूरत होगी, उस वक़्त जितने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, वो सूरज से आपको मिलता जाएगा और लॉस लेवल कम होते जाएंगे, प्रॉफिट लेवल बढ़ते जाएंगे। तो ये तो दो बड़ी अच्छी। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, जो फुल मून है कैप्रिकॉनियंस के लिए, वो 5th एंगल पर है। फुल मून ऑन 5th एंगल मीन्स चांद जितने भी जज्बात दे सकता है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो भी और जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है वो भी, वो मैक्सिमम 5, 6 और 7 नवंबर को दे रहा होगा। सो यू आर फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ। एंड क्योंकि वो आपके 5th एंगल पर फुल होने जा रहा है, तो दैट मीन्स योर स्टडीज़ with full emotions, your deal making with the full emotions, your family welfare with the full emotions, and even your
sacrificing for the family, for your loved ones with the full flow انشاءاللہ. اینڈ اب نیگیٹو خبر کیا ہے کہ مارس آپ کے 12th اینگل پر آ جائے گا اینڈ دس از ناٹ گڈ آن 12th اینگل. دیٹ مینز آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت میں آسٹرولوجیکلی ممانعت رہے گی, آپ کی ڈیلز خراب ہو سکتی ہیں. اس وقت پراپرٹی بیچنا بھی مناسب نہیں ہے. اس وقت آپ کو کسی بھی ایسے ٹریول سے بچنا چاہیے جس ٹریول کو کرنے کے بعد آپ نے اگلی ڈیسٹینیشن پر جا کر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے. پلیجر ٹرپس کر سکتے ہیں, جرنل انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آپ موو کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ بہت سارے فنڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اگلے 6 ہفتوں تک رکنا چاہیے. دس از مائی ایڈوائز بٹ اٹ از اپ ٹو یو. آپ نے اگر کرنا ہے تو کریے, نہیں کرنا تو بعد میں آپ پچھتائیں گے. مارس دوسری طرف سے آپ کو اپنی صحت کی طرف زیادہ توجہ دلائے گا. آپ اپنی سینسٹیوٹیز ہیلتھ کی محسوس کریں گے, اسپیشلی بونز اینڈ جوائنٹس, اسٹمک اینڈ تھروٹ. تو آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹلی مارس از رسپانسبل آف یور 4th اینگل. تو آپ کو جو کمفرٹ آف لائف میسر ہے, آسائش زندگی جو میسر ہے, اس میں بھی تھوڑا ڈمپی بمپی سی سچویشن آئے گی, لیکن وہ ڈیزاسٹر میں کنورٹ نہیں ہوگی. اگر وہ سچویشن آئے تو اسے ہیومنلی جتنا آپ مینیج کر سکتے ہیں آپ مینیج کریے. اچھا, آخری اچھی خبر یہ ہے کہ یور مرکری, آخری بری خبر یہ ہے کہ یور مرکری از آلسو ان یور 12th اینگل اینڈ اٹ از اے سلو پوزیشن آف مرکری. تو آپ کو ڈاکومنٹیشن سائن کرتے ہوئے, ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے, چیکس سائن کرتے ہوئے, فنڈز کو مینیج کرتے ہوئے, اپنے بینکنگ سائڈ کو مینیج کرتے ہوئے, اپنے ادروائز ایکسپینڈیچرز کو مینیج کرتے ہوئے یہ ہفتہ گزارنا چاہیے. مرکری از ناٹ ٹو مچ ڈیمیجنگ بیکاز یہ شارٹ ٹرم پلانٹ ہے, اگلے 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک کلو دیتا ہوں. کلو یہ ہے کہ جوپیٹر ایک بہت اچھا پلانٹ ہے, ڈائریکٹ ہے, آپ کے 7th اینگل پر ہے, اینڈ اٹ از سو پروڈکٹیو فار یور ریلیشن شپ, فار یور لو لائف, فار یور فیملی لائف اینڈ فار یور بزنس. بٹ انفارچونیٹلی اس نے اب 11 نومبر کو 7 مہینے یہ پازیٹیو رہا ہے. اب 11 نومبر کو یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا, مطلب اگلے ہفتے. سو ریٹروگریشن کا مطلب ہے کہ 7th اینگل میں وہ سپورٹ جو لکیلی آپ کو مل رہی تھی اور اس کی وجہ سے آپ ریلیشن شپ میں مستحکم تھے, بزنس پارٹنرشپ میں مستحکم تھے, وہ اب تھوڑی سلو ڈاؤن ہوگی. تو ایڈوائز یہ ہے کہ اب آپ انلیگل ریلیشن شپ سے بچیں. اگر ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کر رہے ہیں تو بچیں. پارٹنرشپ بزنسز میں اگر کچھ شارٹ کٹ لگا رہے تھے اس سے بھی بچیں. لیکن اس کی مکمل تفصیل پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے جوپیٹر ریٹروگریشن پر, وہ بھی ایک آدھ دن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا تو جوپیٹر ریٹروگریشن کے اثرات آپ کو پتہ لگ جائیں گے. مارس کا کمزور حالت میں ہونا, مرکری کا کمزور حالت میں ہونا, جوپیٹر کا اگلے ہفتے کمزور حالت میں ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ ٹائم بیہیویئر گولڈن بیہیو نہیں کرے گا. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. اپنا سٹیٹس بچائیے, اپنی شان بچائیے, اپنا مومنٹم آف سکسیس بچانے کی ہر ممکن کوشش کریے. سستی آپ کو اس وقت ڈائجسٹ نہیں ہوگی. آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو اگر آپ نے ریپیل اور ریپیئر اور کاؤنٹر نہیں کیا تو آپ ہضم نہیں کر پائیں گے. اینڈ غلط فیصلوں سے, غلط ڈیسیجن سے, غلط ڈاکومنٹیشن سے بھی بچیں. ایلیگل ایکٹیویٹیز, شارٹ کٹ سے بھی آپ کو بچنے کی تلقین کر رہا ہوں. جو کیپریکونینز اپنی اس فارم میں اچھے چلے, دیٹس نائس. دیٹ مینز انہوں نے اپنے ساتھ انصاف کیا, اپنے معاملات کے ساتھ انصاف کیا, اپنے ریلیشن کے ساتھ انصاف کیا, اپنے کاروبار کے ساتھ انصاف کیا, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے کنسیرین جو اس دوران کچھ تہمتوں میں پھنس جائیں, کچھ انسلٹس میں پھنس جائیں, کچھ ہیلتھ سینسٹیوٹیز میں پھنس جائیں, تو انہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو الجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو جلد ریکور کرنے کے لیے نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کو اختیار کرنا چاہیے. نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے برتھ چارٹ کی طرف جائیے. برتھ چارٹ کیلکولیشن از دا بیسک ڈائگنوسس میتھڈ جو اسٹرولوجرس کے پاس ہوتا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ جب ان پہ رابطہ کریں گے, شارٹ میسج کریے, یہاں کالز اوبلائج نہیں ہوتی, تو شارٹ میسج آپ جب کریں گے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو میرا سٹاف آپ کو سمجھا دے گا. اینڈ آخری, اور وہ پیڈ فورم ہے کیپریکونینز, آخری بات یہ کہ وقت کے عروج اور زوال میں آپ ہی کے لیے نشانیاں ہیں.
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی تھی بن مانگے. جب وہ نعمتیں ہاتھ سے تھوڑی سی پھسلتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا فضل تھا. یہ اچھا رہتا ہے آپ کو اپنے انسانی خول میں رکھنے کے لیے. اگر لگاتار ہی بہاریں رہیں، بادشاہتیں قائم رہیں، پھل پھول ملتے رہیں، تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ پین کیا ہوتی ہے. پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے جو لو سٹینڈرڈز پر کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے. سو کبھی کبھی یہ اپ اینڈ ڈاؤن آنے چاہیے، اینڈ یہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے، بیکاز کیپریکونینز ایسی نیچر ہے جو نصیحت کو پسند کرتی ہے. دیٹس آل. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. کیپریکونینز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.